اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ وجوارہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ زنا کے بارے میں جو ہمیں روکا گیا ہے، یا اس گناہ کے بارے میں جو نہ کرنے کی تلقین اور تربیت کی گئی، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ زنا کی جو بنیادی وجہ ہے، یا جو اس کے عام ہونے کی جو بنیادی وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک آیت شروع کرتا ہوں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ٹھیک ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا اور بھی ہے نامحرم عورت کو یا مرد کا جو عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا کہلاتا ہے۔ اور پھر زبان کا زنا ہے، مراد جو باتوں سے یا چٹکارے لینا، غیر عورت سے نامحرم باتیں کرتے وہ زبان کا زنا ہے۔ پھر عورت سے گفتگو کر کے باقی رہ گیا نفس، تو یہ چاہتا ہے میں آگے بڑھوں اور زنا کر لوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ آنکھ اور زبان کا زنا کر چکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے معاشرتی نظام میں اگر زنا کو روکنا ہے تو ان سب چیزوں سے خود کو روکنا لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہر چھوٹے بڑے گناہ یا برے عمل یا عمل کو یا کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں ان کو پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ وجوہات کیا ہیں، یا اس برائی کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً اگر ہمیں کسی بھی برائی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تو پہلے اس برائی کی موجودہ معاشرے میں پائی جانے والی ہر بنیادی چیز کو روکنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس سے کوئی بھی برائی گناہ پروان چڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک گھر سے گلی اور گلی سے محلہ اور پھر محلہ سے قصبہ بستی اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے اور ملک اور پوری ایک کمیونٹی یا نسلوں کی نسلیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ برائی۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جہاں سے اس برائی کی شروعات ہوتی ہے ہم معاشرے، گورنمنٹ، حکومت کو گالیاں اور برائیاں دیتے رہتے، برا بلا کہتے رہتے ہیں، کیا کہتے پھرتے ہیں۔ تو لیکن اس کی بنیادی ہماری اپنی ذات یا اپنے گھر سے نکلتی ہوئی جو روٹس ہیں یا جو وجوہات ہیں، نہ کبھی ہم نے ان کو پکڑا، نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ سوچا اس کے بارے میں۔ یہ بیماری اور برائی جو گھر سے نکل کر اور شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب ہم کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے کسی بھی برائی، وہ چاہے گناہ زنا ہو یا چوری ہو، ڈکیتی ہو، کچھ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو بات زنا کی کر رہا ہوں، تو زنا کبھی بھی ہم ختم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، صرف زنا کی بات کسی بھی گناہ بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آپ اس کی روٹ سے کسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی روٹس کو بھی آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جڑیں اب غور کریے گا، جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں اگر ان پر غور اور سمجھ لیا تو کم از کم معاشرے کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنی ایک ذات اور گھر میں سے زنا جیسی لعنت سے بچے جا سکتے ہیں، یا خود کو بچا سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زنا جیسی لعنت سے یہ باتیں شاید آپ کو ایسی لگیں کہ مجھے ایسے کھلم کھلا یا بیان ایسے آسان الفاظ میں نہیں کرنی چاہیے، اور سادہ الفاظ میں تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر پیچیدگی سمجھ جائیں گے تو پھر میرا یوں بیان کرنے کا مقصد بھی جان جائیں گے کہ ایسے کھلے الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اب مغرب میں، یورپ میں انسیسٹ کا ایک رجحان کافی عام ہو چکے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور انسیسٹ کی بنیاد کو جانیے گا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیونکہ مغرب یورپ مکمل تباہ ہو چکا ہے صرف اس انسیسٹ کی وجہ سے، جو رشتوں میں تقدس ہے، ماں بہن، بہن بھائی،
بھائی اور باپ بیٹی اور یہ سب رشتے یورپ میں کسی صورت کوئی بھی معنی نہیں رکھتے. وہ ایک مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے. ٹھیک ہے، وہ گھر میں رہتی ہوئی بہن ہے، بھائی ہے، یا ماں ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں یا متعدد حدیث میں بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ ہمیں اپنی نگاہیں ہماری ہمیشہ جو ہیں وہ نیچے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جھکا کے رکھنی ہے. اب بلا شبہ اس احتیاط کا مطلب باہر بازاروں میں کرنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، لازمی بھی ہے، لیکن یہ نگاہیں جو ہیں ہمیں اپنے باہر گلیوں بازاروں میں نیچے رکھنی تو ہیں، لیکن گھر میں اپنے گھروں میں بھی یہ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اور حیران مت ہوئیے گا، یہ بالکل سچ اور حق بات ہے. اس احتیاط کو ہمارے گھر میں یا برتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح لازم ہے جیسے کہ باہر بازاروں گلیوں میں ہمیں اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچے رکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح گھر میں بھی یہ احتیاط ضروری اور لازمی ہے. تو پہلے تو خصوصاً اس زمانے کے لحاظ سے میں کیا ہمارے گھروں میں ٹھیک شرعی پردہ جو ہے وہ اس کا انتظام ہے یا اہتمام ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. تو ٹھیک جو شرعی پردے کا حکم یا تلقین ہمیں کی گئی ہے یا تربیت ہمیں ہوئی ہے ہمارے دین سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یہ سوال ہر انسان اور مسلمان بہن بھائی سے میرا خود سے پوچھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ذاتوں سے خود پوچھیں. اب یہ وہ احتیاطیں ہیں جو قرآن و سنت کے اور حدیث کی روشنی میں بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی اپنے پاس سے بات یا باتیں بیان نہیں کر رہا، یا بات کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہے جو میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں ایسی. اب بس ان ساری چیزوں کو غور اور دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہر ممکنہ پہلو پر جو ہے میں بات بھی کرتا ہوں غور و فکر کر کے، تاکہ کسی بھی برائی کو جڑ سے ختم کیا جا سکے. اب ہم اپنی بہن، ماں، بیٹی، ان کو بھی بنیادی پردہ کی تعلیم بھی دینی ہے ہمیں، اور ان کو سمجھانا بھی ہے اور تربیت بھی کرنی ہے ان کی. ٹھیک ہے، اور خود بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے اور احتیاط کرنی ہے. میں جانتا ہوں یا ہم سب جانتے ہیں جو تینوں رشتے میں بیان کر رہا ہوں، ماں، بیٹی، بہن، شرعاً اسلامی قانون اصول کے مطابق اور پھر ہماری تہذیب میں بھی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ بڑے پاک اور مقدس رشتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوچیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کا یا لڑکا لڑکی کے بستر جو ہے ایک لمیٹیڈ عمر کے بعد اس کو الگ سلانے کی تلقین اور تربیت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سوچیں وہ کیوں گئی ہے، ان سب رشتوں میں یہ پابندی کی تلقین کیوں کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم اس احتیاط کو برتتے ہیں یا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، یا بچپن سے ہی بچوں کو الگ الگ سلانے سے لے کر بڑھتے ہوئے یا ان کی بڑھتی ہوئی جو ایج ہے اس کے مطابق ہم انہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں، یا لڑکے لڑکی کا اکٹھا کھیلنا، ان چیزوں سے ہم انہیں روکتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کریں، پھر اس بات پر توجہ دیتے ہیں. اور یا یہ بات بھی مان لی جائے، ایک بات مان لیا کہ باپ کو شبہ نہیں دیتا کہ وہ کھلے الفاظ میں بہن بھائی کو بول نہیں سکتا، کہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ بیٹے بیٹی دونوں بہن بھائی ہیں، ان پر شک کرنا باپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. ہر باپ یہ بات کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ فطری بات ہوگی، ہر باپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. لیکن بات باپ کی نہیں ہے، ہمارے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تربیت کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے حکام کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب ذہن میں یہ رکھیں گے پھر کوئی شرم یا جھجک پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک باپ کا ایمان اور غیرت اس قدر انتہا کی خالص اور مضبوطی کی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے یا ہوگا کہ وہ بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے موجود دشمن شیطان کو ذہن میں رکھیں، اس کے بارے میں سوچیں. جہاں بھی چاہے وہ کسی بھی رشتے میں بندھے ہوں، لڑکا یا لڑکی، یا نیچرلی طور پہ باپ بیٹی، بہن بھائی، ماں بیٹا، جنس جو ہیں، بیشتر جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مرد یا عورت اکٹھے اکیلے ہوتے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ان سے ثابت انہوں نے یہ بات کی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں بھڑکانے یا بھٹکانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا.
اور نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک باپ ہونے سے پہلے غور کریں، مرد بھی ہے۔ آگے دوسری ویڈیو میں